إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. آج انشاءاللہ تعالی سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 44 سے شروع کریں گے. تو بھائیو، سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 44 سے لے کر آیت نمبر 50 تک یہ کل 7 آیات ہیں جن کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مرکزی مضمون کو ایڈریس کیا ہے کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ کتابوں میں جو احکام ہیں ان کو نافذ نہیں کرتے تو ان کا اللہ کے ہاں کیا مقام ہے. مقام سے مراد ان کی نٹوریس جو سچویشن ہے اللہ کے حضور کیسی ہے. اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے تورات کا ذکر کیا کہ ہم نے تورات عطا فرمائی تھی بنی اسرائیل کو سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے، اور ان کے علماء کو پابند کیا تھا کہ اس کتاب کے ذریعے فیصلہ کریں، لیکن انہوں نے کتاب کو پس پش ڈال دیا. اس کے بعد انجیل کا ذکر آیا کہ عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کو انجیل عطا فرمائی، اور پھر تیسرے نمبر پر قرآن پاک کا ذکر آیا. تو اللہ کا نام لے کر ان آیات کو پڑھتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. اس میں جو اللہ تعالیٰ کی حکمت کے خزانے پوشیدہ ہیں، جہاں تک سمجھ آئے گی انشاءاللہ اس کو بریف کریں گے. تو مرکزی ٹاپک ان 7 آیات کا یہی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ شریعت کو اسٹیبلش نہیں کرتے، اس کے نفاذ کے لیے کوشش نہیں کرتے، وہی اللہ کے حضور کافر ہیں، وہی اللہ کے حضور مشرک ہیں، ظالم، اور وہی اللہ کے حضور فاسق ہیں. یہ 3 کیٹیگریز اللہ تبارک و تعالیٰ، 3 جو طرح کی ڈگریز ہیں نٹوریس، یہ ان لوگوں کو دیتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا انزلنا التوراۃ فیہا ھدی ونور. بے شک ہم ہی نے نازل کی تھی تورات، اس میں تھی ہدایت اور نور. یحکم بہا النبیون الذین اسلموا. اس کتاب کے ذریعے فیصلہ فرماتے تھے انبیاء کرام علیہم السلام، جو کہ خود بھی اس پر ایمان لانے والے تھے. للذین ہادو، ان لوگوں کے لیے جو کہ یہودی تھے. یعنی انبیاء کرام علیہم السلام تورات کے ذریعے یہود کے لیے، بنی اسرائیل کے لیے فیصلے فرمایا کرتے تھے. بنی اسرائیل کے لیے ٹیکسٹ بک جو ہے وہ تورات تھی، شریعت کی. والربانیون والاحبار، اور اسی کے مطابق فیصلہ کرتے تھے ربانی یعنی اللہ والے لوگ، والاحبار، اور علماء جو علم کی گہرائی کو پہنچے ہوئے ہوں ان کو کہتے ہیں احبار. بمستحفظوا من کتاب اللہ، اور یہ اس لیے تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو محافظ بنایا تھا کتاب اللہ کا. کن کو؟ پہلے انبیاء کرام علیہ السلام کو، اور پھر ان کے بعد ان کے بہاف پر علماء کو اور اللہ والے جو نیک لوگ ہیں ان کو
محافظ بنایا تھا کہ وہ اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلہ کریں. وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ، اور وہ اس پر گواہ بھی تھے. یہ گواہ کے لفظ کے اوپر کافی ڈیٹیل درکار ہے. میں پہلے بھی کئی دفعہ عرض کر چکا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس امت پر گواہ ہیں اور یہ امت پوری انسانیت پر گواہ ہے. گواہی دینے والے، شہید کہتے ہیں گواہ کو. جو اللہ کی راہ میں قتال میں مارا جائے اس کو بھی شہید اسی لیے کہا جاتا ہے کہ وہ شخص اپنے عمل سے یہ بات ثابت کر دیتا ہے کہ میرا ایمان کنوکشن والا ہے. دیکھو مجھے جس ایمان پر یقین تھا اس کے لیے میں نے اپنی جان قربان کر دی، اس لیے اس کو کہا جاتا ہے شہید. یعنی وہ پریکٹیکلی گواہی دیتا ہے اپنے دین کے حق ہونے پر. باقی پوری امت ہی شہید ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو لے کر کھڑی ہوگی. اس کا ذکر جو ہے وہ دوسرے پارے کے شروع میں موجود ہے، بلکہ تیسرے پارے کے شروع میں. میں نے ڈیٹیل کے ساتھ اس کو بیان کیا تھا. آج موضوع نہیں، اس لیے میں اس کو سکپ کر رہا ہوں. تو وہ اس پر گواہ بھی تھے، یعنی اللہ تعالیٰ کے وہ گواہ بن کر کھڑے ہوئے تھے تورات کے حق میں. اور ان کو ایک بات کانٹے کی بتا دی گئی تھی، فلا تخشوا الناس واخشونی، کہ نہ ڈرنا لوگوں سے بلکہ مجھ سے ہی ڈرنا. ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا، اور میری آیات کو تھوڑی سی قیمت لے کر مت بیچنا. اب یہ چیز واضح ثبوت ہے کہ یہ ایڈریس ہو رہا ہے علماء کو، اللہ والوں کو جن کے پاس اس وقت کی کتاب یا آج کے اعتبار سے قرآن کا علم. اسی لیے میں بار بار کہتا ہوں کہ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو غضب کا کوڑا ہے وہ جو برستا ہے وہ پہلے نمبر پر علماء کے لیے، کیونکہ ان کے پاس تو علم ہوتا ہے. عام لوگوں کو تو پتہ ہی نہیں کتاب میں کیا لکھا ہوا ہے. تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم نے یہ کہا تھا کہ ڈرنا مجھ سے، میرے علاوہ لوگوں سے نہ ڈرنا، کیونکہ لوگوں کے ڈر سے پھر لوگوں کی فیور میں غلط فیصلے بھی کرتے تھے علماء. اور میری آیات کو تھوڑی سی قیمت کے عوض مت بیچ دینا. یعنی وہ پیسے لے کر فتویٰ نویسی کرتے تھے تورات کے خلاف، جس طرح آج مسلمان علماء کی اکثریت کا حال ہو چکا ہے، الا ماشاء اللہ. اب آ رہا ہے وہ گاڑا فتویٰ جو 3 دفعہ ریپیٹ ہوگا ایک ایک لفظ کے فرق کے ساتھ. وَمَن لَّمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور جو فیصلہ نہیں کرتے اس کے مطابق جو اللہ نے نازل کیا، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، تو وہی تو ہیں کافر. اور کافر کون سا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے ایک شریعت نازل کی اپنے پیغمبر کے ذریعے، اس کو ٹیکسٹ بک دی تورات، اور اب اس تورات کے مطابق جو عمل نہیں کرتے وہ اللہ کے فرما بردار کہاں سے ہوئے؟ وہی تو ہوئے کافر. یہ پہلی دفعہ پہلی آیت آئی ہے. پھر انہی الفاظ کے ساتھ 3 مختلف تھوڑے تھوڑے فرق کے ساتھ یہ آیت ریپیٹ ہوگی. تو پہلے اس کو کور کرتے ہیں انشاءاللہ، اس کے بعد میں اس کی ڈیٹیل میں پڑھوں گا. وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ، اور یہودیوں کے لیے ہم نے تورات میں یہ بات لکھ دی تھی کہ نفس کے بدلے نفس قتل ہوگا. یعنی اگر کسی نے جان لی کسی کی تو اس کے قصاص میں اس کو قتل کیا جائے گا. وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ، اور آنکھ کے بدلے آنکھ. وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ، اور ناک کے بدلے ناک. اگر کسی کا ناک کاٹا گیا تو قصاص میں اس کا بھی ناک کاٹا جائے گا. وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ، اور کان کے بدلے کان. وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ، اور دانت کے بدلے دانت. وَالْجُرُوحَ قِصَاص، اور زخموں کے لیے بھی برابر کا قصاص ہوگا. اگر کسی نے کسی کو زخم ڈالا تو اسی طرح کا زخم اس کو ڈالا جائے گا. لیکن ایک ایکسیپشن ہے، فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ، اگر کوئی شخص خود ہی اپنے ساتھ کی ہوئی زیادتی کو معاف کر دے تو پھر یہ معاف کرنا اس مجرم کے لیے کفارہ بن جائے گا. ویسے تو کفارہ اسی صورت میں ہوگا کہ اگر اس نے کسی کا دانت توڑا تو اس کے بدلے میں اس کا بھی دانت توڑا جائے، کسی کا کان کاٹا تو اس کے بدلے میں اس کا بھی کان کاٹا جائے. جس طرح کہ میں نے پچھلی دفعہ آیت محاربہ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 33 کے تحت ڈیٹیل کے ساتھ بیان کی تھی یہ بات. لیکن اگر کوئی شخص اپنی مرضی سے ہی معاف کر دے اس شخص کو جس نے اس کے ساتھ ظلم کیا، تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ پھر یہ اس کے لیے کفارہ بن جائے گا. یعنی اس کا معاف کر دینا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کفارہ ہے اس کے لیے. یعنی اب اس کا دانت نہیں
توڑا جائے گا یا اس کا ناک اور کان نہیں کاٹے جائیں گے۔ اب دوسری دفعہ وہ آیت ریپیٹ ہو رہی ہے ایک لفظ کے فوق سے، دوسرا فتویٰ، وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، اور جو کوئی فیصلہ نہیں کرتے اللہ تعالیٰ کی کتاب کے مطابق وہی تو ظالم ہے۔ اور یہاں ظلم بمانا شرک کے، ان الشرک لظلم عظیم، سورۃ اللقمان آیت نمبر 13 میں آیا کہ شرک سب سے بڑا ظلم۔ اس سے بڑا شرک کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے شریعت نازل کی اور اس شریعت سے روگردانی کر کے انسان اللہ کے نافرمانوں کے طریقے کے مطابق چلنا شروع کر دے۔ زبان سے تو اقرار کرے اللہ تعالیٰ کی توحید کا، اس کے پیغمبروں کا، لیکن اس کی کتابوں کو پریکٹیکلی ماننے سے انکار کر دے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یہی تو ہے صحیح مشرک، یہی تو ہے صحیح ظالم۔ وَقَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِمْ بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ، اور پھر انہی کے نقش قدم پر، یعنی تورات کے پیٹرن ہی پر موسیٰ علیہ السلام سے لے کر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تک کئی پیغمبر آئے 1400 سال کے عرصے میں، بلکہ صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ بنی اسرائیل کی جو حکومت تھی وہ بھی انبیاء کے ہاتھوں میں ہوتی تھی۔ جب بھی کوئی نبی مرنے لگتا تھا تو اپنی وفات سے پہلے اپنی جگہ کسی نبی کو خلیفہ بنا کر جاتا تھا، تو 1400 سال تک ان میں نبوت کی چین جو ہے وہ ٹوٹی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اسی طریقے سے پے در پے انبیاء آتے رہے، اور انہی کے نقش قدم پر ایک اور عظیم پیغمبر ہم نے بنی اسرائیل میں مبعوث کیا، وَقَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِمْ بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ، اور انہی کے نقش قدم پر ہم نے عیسیٰ بن مریم کو بھیجا، مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ، جو کہ تصدیق کرنے والے تھے جو ان کے آگے پہلے ہی موجود تھی کتاب تورات، وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ، اور ان کو ہم نے انجیل عطا فرمائی، یعنی بنی اسرائیل کو تورات دی اور یہاں انجیل دی، اور بیچ میں پھر ایک پیریڈ آیا ہے زبور کا بھی، لیکن اس کو اللہ تعالیٰ نے سکپ فرمایا۔ فیہ ھدی و نور، انجیل میں بھی ہدایت تھی اور نور، یعنی ہدایت کی روشن نشانی۔ وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ، اور یہ انجیل جو ہے وہ اپنے سامنے جو پہلے سے موجود کتاب تھی یعنی تورات، اس کی تصدیق کرنے والی، وَھُدًى وَمَوْعِظَةً، اور ہدایت تھی اور نصیحت تھی، للمتقین، پرہیزگاروں کے لیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو پھر انجیل عطا فرما دی، تورات کے بعد زبور کو سکپ کیا لیکن انجیل کا ذکر کر دیا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنْجِيلِ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فِيهِ، اب ضرور فیصلہ کرنا چاہیے اہل انجیل کو، جو انجیل کے دعوے دار ہیں، اس کے مطابق جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں نازل کیا ہے۔ اب یہ تیسرے فتوے والی آیت آئی، گاڑے فتوے والی، وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور جو کوئی فیصلہ نہ کرے اس کے مطابق جو اللہ نے نازل فرمایا، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، تو یہی ہے صحیح فاسق لوگ، یہی تو ہے مجرم لوگ، یہی تو ناہنجار لوگ ہیں۔ اب دیکھیے بھائیو، یہ تین آیات ایک ایک لفظ کے فرق کے ساتھ آئیں، اور یہ پوری اب تمہیدی اصل میں گفتگو ہے، یہ ایک صفحے کی جو ہم پڑھ چکے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فائنل ٹیسٹیمنٹ یعنی قرآن کا ذکر فرمائے۔ پہلے اولڈ ٹیسٹیمنٹ کا ذکر ہوا تورات کا، پھر نیو ٹیسٹیمنٹ یعنی انجیل، اور اس کے بعد فائنل ٹیسٹیمنٹ جو امام کائنات سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا گیا، اس کے لیے یہ اتنی لمبی تمہید باندھی گئی ہے، اور اس میں 3 نٹوریس ڈگریاں دی گئی ہیں۔ نمبر 1، تورات کے کانٹیکسٹ میں بات ہوئی، وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، جو اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ شریعت جو کتاب کی شکل میں آتی ہے اس کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے وہی تو ہیں کافر۔ پھر آگے ریپیٹ کیا، وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، اور جو اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ شریعت یعنی کتاب کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے وہی تو ہیں ظالم لوگ، وہی تو ہیں صحیح مشرک لوگ۔ اور پھر انجیل کا ذکر کرنے کے بعد فرمایا،
وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، اور جو فیصلہ نہیں کرتے اللہ کی کتاب کے مطابق، اللہ کی نازل کردہ شریعت کے مطابق، تو ایسے ہی لوگ ہیں ناہنجار، فاسق اور گنہگار۔ اولڈ ٹیسٹیمنٹ کا ذکر ہوا، پھر نیو ٹیسٹیمنٹ کا ذکر ہوا۔ اب اس تمہیدی گفتگو کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ساری گفتگو کی مسلمانوں کے لیے کہ تم سے پہلے بھی ایک لاڈلی امت تھی جس میں 1400 سال تک انبیاء کرام کی چین نہیں ٹوٹی، جن کو اللہ تعالیٰ نے 3 کتابیں دی تھیں، تورات، زبور، انجیل، اور اللہ تعالیٰ نے انی فضلتکم علی العالمین فرمایا 2 دفعہ کم از کم قرآن میں، سارے جہان والوں پر ان کو فضیلت دی تھی، بنی اسرائیل کو، سیدنا اسرائیل یعنی سیدنا یعقوب علیہ السلام کی اولاد کو۔ اس کے باوجود جب انہوں نے انبیاء کرام کی نازل کردہ شریعت کو چھوڑ دیا تو ان کا انجام کیا ہوا؟ تو یہ ساری تمہیدی گفتگو کے بعد اب اللہ تبارک و تعالیٰ اس فائنل ٹیسٹیمنٹ یعنی قرآن کے حوالے سے مسلمانوں سے گفتگو فرما رہا ہے۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ، اور بے شک اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے اب آپ کی طرف یہ اتاری ہے کتاب حق کے ساتھ۔ حق کی اپروپریٹ ٹرانسلیشن بنے گی انگلش میں پرپز فل، با مقصد۔ حق کا ایک عمومی ترجمہ بھی کیا جاتا ہے سچائی، وہ بھی اپنی جگہ ہے، لیکن یہاں پر جو اس کا اپروپریٹ ٹرانسلیشن بنے گی وہ یہ ہے پرپز فل بک، ایک مقصد کے ساتھ۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اب ہم نے آپ کو یہ فائنل ٹیسٹیمنٹ تورات اور انجیل کے بعد یہ فائنل ٹیسٹیمنٹ عطا فرمایا، جس کی خصوصیت کیا ہے کہ وہ پرپس فل ہے، مصدقا لما بین یدیہ من الکتاب، جو کہ تصدیق فرمانے والی ہے اس سے پہلے جو اس کے سامنے موجود ہیں کتاب میں سے نازل کی گئی چیزیں ان کی۔ کون سی کتاب؟ لوح محفوظ۔ یہ قرآن بھی لوح محفوظ سے اتارا گیا، بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ، وہ ام الکتاب ہے جس میں سے تورات بھی اتری، انجیل بھی اتری، زبور بھی اتری، اور یہ فائنل ٹیسٹیمنٹ قرآن بھی اترا۔ اس کا ذکر بھی جو ہے وہ 25ویں پارے میں موجود ہے، سورہ الزخرف کی شروع کی آیات میں سے ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم والکتاب المبین، حامیم اس روشن کتاب کی قسم، انا جعلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، ہم نے یہ قرآن عربی زبان میں نازل فرمایا ہے تاکہ تم اس کو سمجھ سکو۔ وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ، اور یہ کتاب جو ہے یہ اس ام الکتاب میں ہے، لوح محفوظ میں، جو بہت بلند ہے، جو ہمارے پاس ہے، لدینا جو ہمارے پاس ہے۔ اسی کتاب میں سے اللہ تعالیٰ نے تورات بھی نازل فرمائی، انجیل بھی، اور یہ فائنل ٹیسٹیمنٹ قرآن بھی۔ اس قرآن نے پچھلی کتابوں کی تصدیق کی، اور ایک ٹائٹل اس کو ملا جو کسی کتاب کو نہیں ملا، وَمُهَيْمَنْ عَلَيْهِ، اور یہ کتاب ان پر نگران ہے، تورات اور انجیل کے اوپر۔ ظاہر ہے تورات اور انجیل ٹیمپر فارم میں اس وقت ہمارے پاس موجود ہیں، تحریف ہو چکی ہیں، سورۃ البقرہ میں بھی ذکر آیا، یہاں بھی اشارتاً ذکر آ گیا کہ جو اللہ کی آیات تھوڑے سے پیسوں کے عوض بیچ نہیں دیتے، تو ان کتابوں کو اپنے ذاتی مقاصد کے لیے تبدیل کر دیا گیا ان کے علماء کی طرف سے۔ ہمارا بھی یہ قرآن اگر محفوظ ہے تو اس کے صرف ٹیکسٹ کی گارنٹی ہے۔ سورۃ الحجر آیت نمبر 9، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، اس الذکر یاد دہانی کو، جو اللہ کی یاد دلانے والی کتاب ہے، ہم نے نازل کیا اور ہم ہی بے شک اس کی حفاظت فرمانے والے ہیں۔ اس کے صرف عربی ٹیکسٹ کی گارنٹی ہے۔ تفسیروں میں اس کتاب کے ساتھ بھی وہی تعریف کی علماء نے جو علماء یہود نے کی، کیونکہ صحیح بخاری اور مسلم کی متفقون علیہ حدیث ہے، امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم بھی اگلے لوگوں کے پیچھے چل پڑو گے قدم بقدم، بالشت بر بالشت، حتیٰ کہ اگلے لوگوں میں سے کوئی شخص گوہ کے سوراخ میں داخل ہوا تو تم بھی ایسے ہی کرو گے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا یہ اگلے لوگوں سے مراد یہود و نصارہ ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر وہ مراد نہیں تو پھر کون سے لوگ مراد ہیں؟
تو یہ امت بھی بالکل اسی پیٹرن کے اوپر چلتے ہوئے کتاب کی تعریف انہوں نے کی. عربی ٹیکسٹ صرف اس لیے محفوظ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ نے اس کی گارنٹی دی. البتہ تفسیروں کے اندر پڑھ کے انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. قرآن بالکل کوئی اور بات کر رہا ہوتا ہے اور تفسیر بالکل اس کے الٹ کر دیتے ہیں. ایاک نعبد و ایاک نستعین بالکل اس کا واضح ترجمہ ہے اے اللہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھی سے دعا مانگتے ہیں. غائب میں مدد, ظاہری اسباب کا ذکر نہیں یہاں پر, غائب میں مدد, ایاک نستعین. اور اسی کی تفسیر میں ثابت کیا ہوگا کہ یا علی مدد کہنا بھی ٹھیک ہے, شیخ عبد القادر جنانی رحمۃ اللہ علیہ کو پکارنا بھی ٹھیک ہے. قرآن پاک بالکل اور بات کر رہا ہوگا, اس کے بالکل الٹ جو ہے تفسیر کی. لہٰذا قرآن پاک کی تفسیر میں تعریف ہو چکی ہے, عربی ٹیکسٹ کی صرف گارنٹی ہے, وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے محفوظ فرما دیا. اور اس کی بھی ایک خاص وجہ ہے کہ پچھلی کتابیں جو پہلے گزر چکی وہ اس لیے محفوظ نہیں ہیں کہ اگر ان کتابوں میں کوئی تحریف ہوتی تھی تو اللہ تعالیٰ پیغمبر کو بھیج کر اس تحریف کو دور فرما دیتا تھا. جیسا کہ سیدنا عزیر علیہ السلام آئے تو انہوں نے اپنی یادداشت سے دوبارہ تورات کو مرتب فرمایا. لیکن اب چونکہ ختم نبوت ہو چکی ہے, قیامت تک کوئی اور پیغمبر نہیں آنا, اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کتاب کو محفوظ کر دیا. کیونکہ اگر اب یہ کتاب بھی تبدیل ہو جاتی تو کوئی شخص ہدایت حاصل نہیں کر سکتا تھا. وہ کتابیں بھی اللہ کو اسی طرح پیاری ہیں جس طرح یہ کتاب. اور یہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ قرآن سب سے افضل کتاب ہے, یہ اپنے ریفرنس ہے, ورنہ اللہ کے ایک کلام کو دوسرے پر فضیلت کوئی ثابت نہیں ہے کہ ہم کہیں گے قرآن تورات سے افضل ہے یا انجیل سے افضل ہے. وہ ان معنوں میں افضل ہے کہ وہ کتابیں تبدیل ہو چکی, یہ تبدیل نہیں ہوئی. البتہ دونوں ہی اللہ تعالیٰ کے کلام ہے, ایک دوسرے پر اس کو کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے, الا یہ کہ کسی خاص صورت کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات ارشاد فرما دیں. تو یہ میں نے پوائنٹ کی بات کر دی کہ یہ فضیلت جو ہے ہم کس اعتبار سے دیتے ہیں. تو یہ کتاب اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے مہیمن ہے, مہیمنہ, محافظ ہے, یہ کسوٹی ہے, یہ ٹچ سٹون ہے اب چیک کرنے کا کہ تورات اور انجیل کی کون سی باتیں اللہ کی طرف سے نازل کرتا ہے اور کون سی فیبریکیٹڈ ہے علماء کی طرف سے. یہ کتاب جو ہے وہ فیصلہ فرمائے گی. یہاں میں ایک چیز عرض کر دوں کہ میں نے 2 سال پہلے تقریباً یوم عرفہ کے موقع پر ایک لیکچر دیا تھا 2 گھنٹے کا. وہ میری زندگی کا اہم ترین لیکچر ہے, اہل سنت پاک .com پہ رکھا ہوا ہے, امام الانبیاء کی دعوت قرآن. اس لیکچر میں یوم عرفہ کی نسبت کی وجہ سے, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفات کے میدان میں بھی اس کتاب کو اپنی امت کے لیے خلیفہ اپنا چھوڑا تھا, اسی کانٹیکسٹ پہ میں نے 50 آیات کی روشنی میں قرآن پاک کی دعوت کا خلاصہ بیان کیا ہے. اور ہماری ویب سائٹ اہل سنت پاک .com میں پہلے نمبر پہ وہی لیکچر رکھا ہوا ہے, امام الانبیاء کی دعوت قرآن. اور 8 احادیث کی روشنی میں, صحیح احادیث, ان میں سے 7 بخاری اور مسلم سے ہیں اور ایک المستدرک الحاکم سے, یہ میں نے ثابت کیا ہے کہ یہی اللہ کی کتاب جو ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا واحد معجزہ ہے دعوی نبوت کے لیے, دعوی نبوت کے لیے. یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آلہ دعوت ہے جس کے ذریعے آپ نے دعوت دی, انسٹرومنٹ آف دعوت. یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصی ہے جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت جس کے لیے فرمائی. یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خلیفہ ہے جو آپ نے اپنے بعد چھوڑا قیامت تک کے لیے پوری امت پر. یہی وہ کتاب ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع پر عطا فرمائی. یہی وہ کتاب ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غدیر خم کے موقع پر جس کے لیے ترغیب دلائی. اگر آج ٹائم ملا اینڈ پہ ہماری گفتگو کے اندر تو میں حدیثیں بھی انشاءاللہ وہ بیان کر دوں گا. مجھے زبانی یاد ہے وہ ساری حدیثیں, لیکن یہاں میں نے یہ اس لیے ضروری سمجھا تاکہ اگر قرآن پاک کے حوالے سے کسی کی دلچسپی ہو تو وہ اس لیکچر کو دیکھ سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یہ کتاب جو ہے وہ مہیمنہ ہے, محافظ ہے پچھلی کتابوں کے اوپر. الفرقان ہے, ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان, اس کتاب کو فرمایا گیا. اور یہ کتاب جس شخصیت پر نازل ہوئی وہ بھی الفرقان ہے. صحیح بخاری میں کتاب الاعتصام بالکتاب والسنہ چیپٹر, سیکنڈ لاسٹ چیپٹر ہے صحیح بخاری کا, اس میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 7281 نمبر حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا محمد فرق بین الناس, محمد صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں حق اور باطل کے لیے فرق ہے.
تو جس طرح یہ کتاب الفرقان ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی الفرقان ہے۔ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، تو اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اب آپ بھی فیصلہ کیجئے اس کتاب کے مطابق جو اللہ نے نازل فرمائی ہے۔ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ، اور دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہرگز پیروی نہ کیجئے گا ان کی خواہشات کی، یعنی جو قرآن کے مخالفین ہیں ان کی خواہشات کی، اس کے بعد کہ آپ کے پاس یہ پرپسفل حق پر مشتمل کتاب آ چکی ہے۔ سورہ بنی اسرائیل میں بھی ذکر آیا اس کا، وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ، اس کتاب کو ہم نے حق کے ساتھ نازل کیا اور یہ کتاب حق کے ساتھ نازل ہوئی، پرپسفل کتاب۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے دراصل یہ پوری امت کے لیے خطاب ہے۔ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، ہم نے ہر ایک کے لیے ایک شریعت مختص کر دی اور ایک منہاج، چلنے کی راہ۔ اب اس چیز کو ذرا سمجھ لیجئے، پھر آگے چلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے تمام امتوں کے لیے شریعت بھی مقرر فرمائی اور ان کے لیے منہاج بھی مقرر فرمایا۔ یہ میری طرف اب متوجہ ہو جائیں، اب قرآن پاک کی طرف نہ دیکھیں تاکہ مجھے پتا چلے کون کون جاگ رہا ہے آپ میں سے۔ موسیٰ علیہ السلام کو ایک شریعت عطا ہوئی، اسی کی ترویج کے لیے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل میں مبعوث کیے گئے۔ پھر ہمارے امام صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ نے ایک شریعت عطا فرمائی جو کافی حد تک تو بنی اسرائیل کی کنٹینیوشن تھی، کچھ چیزیں اللہ تعالیٰ نے تبدیل بھی فرما دی، لیکن ہر پیغمبر کے لیے الگ سے ایک شریعت ہے اور ایک منہج ہے۔ دیکھیں دونوں چیزوں کا الگ الگ ذکر آیا ہے، شریعت بھی دی ہے اور منہج بھی۔ اس منہج کو، منہاج کو سمجھیں۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے جو سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو منہج عطا فرمایا تھا وہ یہ تھا کہ آپ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایک بگڑی ہوئی امت مسلمہ کی طرف مبعوث کیا تھا۔ ہے وہ مسلمان تھے بنی اسرائیل، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ ان میں بگاڑ آ چکا تھا۔ اللہ کو مانتے تھے، اللہ کے انبیاء کے ماننے والے تھے، اپنے آپ کو ابراہیمی سمجھتے تھے، لیکن وہ ڈیویٹ کر چکے تھے انبیاء کی شریعت سے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے ان میں دعوت و تبلیغ کا کام کیا اور محنت کی جہاں تک بھی وہ کامیاب ہو سکے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے بگڑی ہوئی امت کی طرف بھیجا جو آلریڈی مسلمان تھی بنی اسرائیل میں سے، اور پرٹیکولر ان کا مشن یہ تھا کہ بنی اسرائیل کے اندر جو ظواہر پرستی آ چکی تھی، یہ آج کے دور کا بہت بڑا مسئلہ ہے، اس کو سمجھیے گا کہ دین موجود تھا کتابوں میں، لیکن دین کی صرف ظاہری شکل رہ گئی تھی، اس کی روحانیت جو ہے وہ پس پش ڈال دی تھی علماء نے۔ ان کا دین جو ہے وہ گیٹ اپ میں رہ گیا تھا، داڑیاں رکھتے تھے، پگڑیاں باندھتے تھے، سب کچھ تھا، لیکن سود بھی کھاتے تھے، حرام خوری بھی کرتے تھے، پیسے لے کے فتوے بھی غلط دے دیتے تھے۔ یہ ساری باتیں اس لیے اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے قرآن پاک میں، سورۃ البقرہ کے 9 رکوع اسی ٹاپک پہ ہیں جو بنی اسرائیل کی خرابی ہیں، تاکہ امت مسلمہ کو یہ بات بتائی جائے کہ جب امتیں بگڑنے لگتی ہیں تو کس طریقے سے خرابیاں ان میں داخل ہوتی ہیں۔ بالکل اسی طریقے سے خرابیاں یہاں بھی داخل ہوتی ہیں، بلکہ جب ہم یہ گفتگو کر رہے ہوتے ہیں یا سن رہے ہوتے ہیں تو ہمارا فوراً خیال آج کے لوگوں کی طرف جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بالکل اسی پیٹرن پہ ہی امتوں میں خرابیاں آتی ہیں۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پرٹیکولر علماء یہود کی طرف مبعوث کیا کہ ان کے اندر ظواہر پرستی آ چکی تھی، بڑی بڑی دستاریں باندھتے تھے، لمبی لمبی داڑیاں رکھی ہوئی تھیں، لیکن شریعت کا صرف ظاہر رہ گیا تھا، باطنی ساری خرابیاں ان کے اندر موجود تھیں۔ اور عیسیٰ علیہ السلام نے ان میں جب دعوت و تبلیغ کا کام کیا تو انہوں نے کہا کہ یہ تو معاذ اللہ استغفر اللہ ولد الزنا ہے، یہ تو دجال ہے، اور ان کو ماننے سے انکار کر دیا سوائے ان 12 حواریوں کے۔ اور اس میں میری بڑی ڈیٹیل کے ساتھ گفتگو ہے 1 گھنٹے کی، حیات مسیح اور نزول مسیح۔ اس میں میں نے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو یہودیوں کے عقائد ہیں اور یہ آج جو اسرائیل بن چکا ہے، یہ تمام چیزیں، اس کے ساتھ ساتھ جو قادیانیوں کا یہ فاسد عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں، اس کے علمی دلائل قرآن پاک سے
بیسیکلی بیان کیا، اس کے بعد چند حدیثیں بھی، لیکن پرٹیکولر قرآن پاک سے۔ مسئلہ نمبر 12 کے نام سے اہل سنت پاک.com پہ وہ گفتگو رکھی ہوئی ہے۔ اچھا، اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو مبعوث ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا منہج بالکل ڈیفرنٹ ہے۔ آپ کسی مسلمان امت کی طرف نہیں بھیجیں گے، پکے مشرکین کی طرف، وہ لوگ جو انبیاء کے ناموں سے بھی واقف نہیں تھے سوائے ابراہیم علیہ السلام کے، اور وہ بھی پیغمبر کی حیثیت سے نہیں، اپنے جد امجد کی حیثیت سے۔ جس طرح ہمارے ایکس پرائم منسٹر صاحب کہتے تھے میں شیخ عبد القادر جیلانی کی اولاد ہوں، زیادہ مجھے کچھ نہ کہا جائے، تو ان کو نہیں پتا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے عقائد کیا تھے، نظریے، اس سے ان کو کوئی سروکار ہی نہیں، صرف اپنا نسلی جو تعلق ہے ان کے ساتھ۔ بالکل اسی طریقے سے مشرکین مکہ جو تھے وہ اپنے آپ کو ابراہیم علیہ السلام کی اولاد مانتے تھے، ان کو نہیں پتا تھا کہ وہ پیغمبر ہے کیا، اس سے کوئی غرض ہی نہیں تھا، کسی چیز کو ماننے والے نہیں تھے۔ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو اس قوم کی طرف مبعوث کیا کہ جن کے آباء و اجداد کو ڈر نہیں سنایا گیا تھا اور وہ غافل لوگ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت محنت کی، اور انہی مشرکین میں سے محنت کر کے اس کتاب کے ذریعے یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اللہ کی آیات تلاوت کر کر کے ان کا تزکیہ کیا، ان کو کتاب و حکمت سکھائی، اور پھر ان کو حزب اللہ بنایا، اللہ کی پارٹی بنا کر، پھر باطل سے ٹکرا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کا نفاذ فرمایا پریکٹیکلی۔ اور یہ بات کہنے میں مجھے کوئی عار نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کسی پیغمبر کے حصے میں یہ سعادت نہیں آئی کہ بالفعل انہوں نے دنیا میں اللہ تعالیٰ کا نظام قائم کیا، بالفعل۔ چند ایک مثالیں آپ کو ملتی ہیں، لیکن وہ بھی اس طرح نہیں، سیدنا یوسف علیہ السلام کی، یا سیدنا داؤد علیہ السلام، یا سلیمان علیہ السلام کی۔ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہ مشرکین میں سے لوگوں پہ محنت کی، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت لے کر آپ کے اصحاب آگے چلے۔ تو یہ وہ منہج ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا، اور اب ہمارے لیے منہج جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہج کے جو 3 سٹیپ ہیں وہ انشاءاللہ میں اینڈ پہ بیان کروں گا سورہ آل عمران کے تحت۔ پہلے ان آیات کو مکمل کر لیتے ہیں ساتھ، پھر انشاءاللہ ڈیٹیل کے ساتھ منہج انقلاب نبوی کے اوپر گفتگو کریں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس منہج پر چل کر انقلاب برپا کیا، کیونکہ آج کل بڑی گفتگو ہوتی ہے، اور میں ذاتی طور پر جتنی بھی تنظیمیں ہیں الا ماشاء اللہ ان میں سے اکثریت اس منہج سے ہٹ چکے ہوئے ہیں جس منہج پر چل کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انقلاب برپا کیا تھا۔ وہ منہج انشاءاللہ میں قرآن سے بیان کروں گا، اور پھر میرے فہم کے مطابق آج کون سی ایسی جماعت ہے جو اس کو لے کر چل رہی ہے وہ انشاءاللہ میں بیان کر دوں گا۔ وہ میرا اجتہادی مسئلہ ہے، آپ کا ایگری کرنا اس کے ساتھ ضروری نہیں، لیکن پہلے ان آیات کو ہم مکمل کر دیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے ہر نبی کو ایک شریعت دی اور ایک منہج بھی عطا کیا۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر اللہ چاہتا تو تم سب کو ایک ہی امت بنا دیتا۔ اس کا یہ معنی بھی ہو سکتا ہے کہ سب کے سب لوگ ہی حق پر آ جاتے اگر زبردستی ہدایت دینا کسی کو مقصود ہوتا۔ وَلَٰكِن لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ، لیکن اللہ تعالیٰ تو آزمانا چاہتا ہے تمہیں اس میں سے جو تمہیں اس نے عطا کیا، یعنی تم اپنے سرکمسٹانسز میں رہتے ہوئے کس طریقے سے اللہ تعالیٰ کو ٹاپ پرائرٹی کے طور پر مانتے ہو، اللہ تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتا ہے۔ ورنہ اللہ تعالیٰ چاہتا تو ایک آن کی آن میں تمام لوگوں کو سیدنا ابوبکر، عمر، عثمان و علی بنا دیتا رضی اللہ عنہم اجمعین۔ فرشتوں کو بلٹ ان ہدایت دی ہے کہ نہیں؟ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم تمہیں آزمانا جاتے ہیں کہ تمہیں جو حالات دیے گئے ان میں تم اللہ کو چوائس کرتے ہو یا نہیں۔ اسی لیے تو انسان سب سے اشرف مخلوق ہے کہ جو اپنی ول سے اللہ تعالیٰ کو چوائس کرتے ہیں۔ فرشتے اپنی مرضی سے نہیں اللہ کو چوائس کر رہے، وہ تو پروگرامڈ ہے اسی کے لیے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کو چوائس۔ اسی لیے جنت جو ہے وہ اولاد آدم کی میراث ہے اگر وہ اللہ تعالیٰ کو رسپانس کرے گا، اس کے انبیاء کرام علیہ السلام کی تعلیمات پر چلے گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فاستبقوا الخیرات، تو اب نیکیوں میں آگے بڑھنے کی کوشش کرو جو تمہیں منہج دیا گیا اپنے پروفٹ کو فالو کرتے ہوئے۔ الی اللہ مرجعکم، تمہیں اللہ ہی کی طرف لوٹنا ہے،
جمیعاً تم سب کے سب کو، فینبئکم بما کنتم فیہ تختلفون، پھر اللہ تعالیٰ تمہیں آگاہ کر دے گا ان باتوں سے متعلق جو تم دنیا میں جھگڑا کیا کرتے تھے۔ تو اختلافات کا فیصلہ بالآخر قیامت والے دن اللہ تعالیٰ نے فرما ہی دینا ہے۔ یہ اختلافات وہ بھی ہو سکتے ہیں جو یہود و نصارہ اور مسلمانوں کے درمیان ہیں، اور وہ اختلافات بھی جو مسلمانوں کے درمیان موجود ہیں۔ قیامت والے دن تو فیصلہ ہو جائے گا، لیکن یہاں یہ بات یاد رکھیے گا، قیامت والے دن فیصلہ ہونے کا ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ہمیں تو تب فائدہ ہے کہ ہم اپنی زندگی میں حق کو تلاش کرنے کی کوشش کریں۔ ایک قادیانی کو قیامت والے دن اگر جا کر یہ بات پتہ چل گئی کہ میرا ختم نبوت کا عقیدہ غلط تھا، تو اس کو کیا فائدہ ہوا؟ فیصلہ تو ہو ہی جانا ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہاں جا کر پتہ چلنے کا تو کوئی فائدہ نہیں۔ فائدہ تو تب ہے کہ جب ہم مرنے سے پہلے یہاں حق بات کو پہچانیں۔ فَأَنِحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، تو اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فیصلہ فرمائیے ان کے درمیان اس کے مطابق جو اللہ نے نازل فرمایا ہے، یعنی کتاب و سنت کے مطابق۔ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، اور مت پیروی کیجئے ان کی خواہشات کی۔ وَاحْذَرْهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ عَن بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ، وَاحْذَرْهُمْ، اور ہوشیار رہیے اس بات سے، أَن يَفْتِنُوكَ عَن بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ، کہیں وہ آپ کو اس راستے سے بھچلا نہ دیں، پھسلا نہ دیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے۔ یہ دیکھیں کتنی تاکید کے ساتھ بار بار یہ بات آ رہی ہے۔ تو طویل خاص کے اعتبار سے تو پروفٹ کو یہ ایڈریس ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے پوری امت کو یہ بات ایڈریس ہے کہ دیکھنا تمہیں کوئی اس راستے سے ہٹا نہ دے جو اللہ تعالیٰ نے شریعت نازل فرمائی ہے۔ فَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر یہ منہ پھیر لیں، یعنی آپ تو کوشش کریں شریعت کو اسٹیبلش کرنے کی، لیکن اگر یہ منہ پھیر لیں، فَعْلَمْ، تو آپ جان لیجئے، أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُصِيبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ، یہ آئی ہے جناب کانٹے کی۔ تو آپ یہ بات جان لیجئے کہ بے شک پھر اللہ تعالیٰ نے یہ ارادہ کر لیا ہے کہ ان کو ان کے بعض گناہوں کا مزہ چکھا دے۔ یعنی کوشش کرنے کے باوجود اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نظام قائم نہیں کر سک رہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قصور نہیں ہے، بس آپ یہ سمجھ لیجئے کہ جن پر آپ محنت کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے کوئی اپنی عذاب کا کوڑا ان کے لیے مقدر فرما دیا ہے۔ اور معذرت کے ساتھ شاید آج پاکستان کی بھی آج کی ڈیٹ میں یعنی 8 ستمبر 2012 لگتا ایسا ہی ہے، خدا نہ کرے کہ ایسا ہو، کہ ہمارے لیے بھی کوئی اللہ کے عذاب کا کوڑا مقدر ہو چکا ہے۔ چھوٹے موٹے عذاب تو آئے ہیں 2005 سے لے کر ابھی تک، زلزلے سے لے کر سیلاب اور کتنے بڑے بڑے، اور اب مسلمانوں کی جو پاکستان میں حالت ہو چکی ہے اور جو ہماری اکانومی کی حالت ہو چکی ہے اور لا اینڈ آرڈر کی سچویشن جو بن چکی ہے، تو ہمیں بھی ڈر جانا چاہیے۔ ہم نے بھی 8 سے 60 70 سال پہلے اللہ تعالیٰ سے وعدہ کر کے رو رو کے ایک ملک مانگا تھا، اور اس وقت نعرہ لگتا تھا، شکر ہے اس کی ویڈیوز بھی موجود ہیں، کیونکہ آج کل کچھ جو من مانی کرنے والے لوگ ہیں وہ میڈیا میں آگے بات کر رہے ہیں کہ پاکستان تو ایک سیکولر سٹیٹ تھی، کوئی اسلام کے لیے نہیں بنی تھی۔ اندازہ کریں کہ وہ ویڈیوز موجود ہیں، اس کے باوجود اس طرح کی باتیں منہ سے نکال رہے ہیں، بالکل اسی طریقے سے جس طرح کے قرآن صحیح بخاری اور مسلم موجود ہے، اس کے باوجود اس کے الٹ چل رہے ہیں۔ اگر بتاتے ہیں کہ بھئی بخاری مسلم میں نماز کا طریقہ یہ لکھا ہے، وہ کہتے ہیں نہیں جی ہم جہاں چل رہے ہیں ان کتابوں کو بھی ہم مانتے ہیں۔ وہ ماننا بس اسی حد تک ہے کہ یہ مانتے ہیں کہ یہ کتابیں ہیں، اس پہ عمل کرنے کے اعتبار سے نہیں مانتے۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، اس کی بنیاد پر، توحید کی بنیاد پر یہ ملک حاصل کیا گیا، اور ہم نے یہ وعدہ کیا تھا اپنے رب کے ساتھ کہ یہ ملک ہمیں عطا فرمائے تو اے اللہ ہم اس ملک میں اسلام کا نفاذ کریں گے، شریعت کے مطابق فیصلے ہوں گے، کتاب اللہ کو یہاں پر پرائورٹی حاصل ہوگی، اور اس کی پہلی کوشش تو ہوگی 50s میں ہی قرارداد مقاصد کی شکل میں، لیکن وہ قرارداد ہی رہ گئی، اس کے بعد ایز سچ کوئی امپلیمنٹیشن نہیں ہو سکی۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اگر یہ منہ پھیر رہے ہیں تو سمجھ لیجئے کہ ان کو ان کے گناہوں کی سزا کا اللہ نے فیصلہ کر دیا ہے۔ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ، اور بے شک ان میں سے اکثر لوگ نافرمان ہیں۔
افحکم الجاہلیت یبغون، تو کیا یہ جاہلیت کے زمانے کے فیصلے چاہتے ہیں؟ آج کے اعتبار سے بھی کہ جب بھی کوئی ایسی رسومات آتی ہیں جہاں معاشرے کا اور دین کا ٹکراؤ ہوتا ہے تو فوراً ہم معاشرے کو جو ہے وہ آگے رکھتے ہیں اور دین کو پس پش ڈال دیتے ہیں. شادی بیاہ کے موقع پر اور طرح کے آپ جتنی بھی انوائرمنٹس ہیں ان کو آپ دیکھ لیں، جس طرح کی بھی سرمنی ہے، وہ اچھے خاصے دیندار لوگ جب شادی کا وقت آتا ہے وہ داڑھی بھی کٹوا دیتے ہیں اور شلوار بھی نیچے چلی جاتی ہے، سر بھی خالی ہو جاتا ہے، اور اسی طریقے سے پھر شادی کے بعد پھر وہ آہستہ آہستہ اگر توفیق ملے تو واپس آ جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ جاہلیت چاہتے ہیں. اگر ہم نے دین سے ان رسومات کے خلاف عزم ہی حاصل نہیں کیا تو ہم نے دین سے کیا سیکھا؟ مشکل میں ہی تو پتہ چلتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، یہ خوف ہی ہے نا جس سے اللہ تعالیٰ آزماتا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے. جیسا پنجابی میں ہم کہتے ہیں نہیں لوگ کیا کہیں گے جی، یہ جناب کو ماتم والا کار ہے، ڈھول نہ بجن تے پتہ کس طرح لگے گا شادی والا گھر ہے. ڈھول تو بجائیں گے تبھی پتہ چلے گا شادی والا گھر ہے. وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا، تو اللہ سے بڑھ کر کس کا حکم بہتر ہو سکتا ہے. لِقَوْمِ يُوقِنُونَ، لیکن یہ اسی قوم کے لیے ہے جو واقعی ہی یقین رکھنے والی ہے، جس کو واقعی اللہ پر یقین ہے. خالی وہ اللہ کو ماننے والا نہ ہو بلکہ اللہ کی ماننے والا بھی ہو. مسلمانوں کی اکثریت صرف اللہ رسول کو مانتی ہے، اللہ رسول کی نہیں مانتی. وَلِعَاذُ بِاللَّهِ تعالی. اب آ جائیے اس سٹیپ کی طرف جو میں کہہ رہا تھا میں کور کروں گا. اس کے لیے آپ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 102 نکال لیجئے. سورہ آل عمران آیت نمبر 102، یہ چوتھے پارے کے شروع میں ہی ہوگی، کہ پہلے صفحے پہ، یہ پہلے یا دوسرے صفحے پہ ہوگی. 64 نمبر پیج ہے اس بلو قرآن پاک کا. یہ ہے منہج انقلاب نبوی. 3 آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انقلاب کے 3 سٹیپ بیان فرما دیے. آج بڑی تنظیمیں کام کر رہی ہیں اس حوالے سے، جو ایکسٹریمزم کا بھی شکار ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کیا منہج بیان فرما رہا ہے یہ قرآن پاک سے. سورہ آل عمران آیت نمبر 102، 103 اور 104. ان 3 آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے منہج انقلاب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 سٹیپ بیان فرما دیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو جیسا کہ تقوی اختیار کرنے کا حق ہے. یعنی جتنی کوشش کر سکتے ہو گاڈ کانشسنس پیدا کرنے کی. تقوی کیا ہے؟ تقوی عربی روٹ ورڈ وقا سے نکلا ہے، بچنا. یعنی اللہ تعالیٰ کے عذاب کے ڈر کی وجہ سے گناہوں سے بچنا اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے امید لگاتے ہوئے نیک اعمال پر استقامت اختیار کرنا. اور تقوی کوئی 1-2 دن کی گیم نہیں کہ جوش چڑھا تو نمازیں شروع کر دی، جوش چڑھا تو داڑھی بھی بڑھا لی اور پھر جب پیچھے ہٹ کے نہیں. وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. اور دیکھنا تقوی ایسا اختیار کرنا ہے، اس کا حق کیا ہے؟ حق کا تقاتی، کہ تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلمان یعنی فرما بردار مرنا. یہ ہے تقوی کا حق، حق کا تقاتی. کیا تقوی؟ ہر وقت اللہ تعالیٰ کے فرما بردار. وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو. اب مجھے بتائیے کسی کو یہ پتہ ہے کہ اس کو موت کس وقت آنی ہے؟ تو اس کا کیا مطلب؟ کہ ٹوٹل اوبیڈینس اللہ تعالیٰ کی، بندگی اللہ تعالیٰ کی، ہر وقت 24 گھنٹے کسی بھی حال میں ہے. اللہ تعالیٰ کی نافرمانی پر دلیر نہ ہو انسان، تو اس کو کہا جائے گا یہ تقوی کے حق پر. تو یہ پہلا سٹیپ ہے منہج انقلاب نبوی کا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی جماعت تیار کی جن میں گاڈ کانشسنس پیدا کی، اللہ کا تقوی پیدا کیا، للہیت پیدا کی، اور اس طرح کی پیدا کی کہ ہر وقت ان کو یقین ہے کہ ہمیں کسی بھی وقت موت آ سکتی ہے اور اپنے ہر لمحے کو اللہ کی فرمانبرداری میں گزارنا.
اب کوئی شخص 5 وقت نمازی ہے اور ساتھ وہ ہفتے میں 1 دن کہیں سینما میں فلم کے لیے بھی چلا جاتا ہے، اور اگر وہ اس وقت یہ سوچ لے ہو سکتا ہے وہیں پر کوئی خود کا حملہ آور آئے اور میں مارا جاؤں، تو بچ جائے گا، کیونکہ پتہ تو نہیں نا۔ تو یہ وہ چیز ہے وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ بس ایک پوائنٹ کی بات بتا دی کہ دیکھنا کہ مسلمان فرما برداری مسلم حالت میں مرنا۔ اب چونکہ پتہ کوئی نہیں کہ مرنا کب ہے، یعنی اس کا مطلب ہے بٹوین دا ورڈز کہ ہر وقت اللہ کی فرما برداری میں رہنا، موت کے لیے تیار رہنا، اور جو بندہ موت کے لیے تیار رہے گا وہی بندہ صحیح متقی ہو سکتا ہے۔ موت کی تلوار سر پر لٹکی رہے گی تو انسان کا قبلہ درست رہے گا۔ تو یہ پہلا منہج انقلاب نبوی کا سٹیپ ہے کہ ایسی پارٹی، ایسی حزب، ایسی جماعت تیار کی جائے جو ہر وقت اللہ تعالیٰ کے لیے اپنے آپ کو بندگی کے طور پر پیش کرتے ہیں۔ اب دوسرا سٹیپ، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ پھر یہ جو جماعت ہو ان کے لیے کامن فیکٹر جو ہے وہ قرآن ہوگا۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ تم سب کے سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور فرقہ واریت میں مت بٹو۔ یعنی یہ مسلمانوں کو پرٹیکولر ڈریس ہے، دیکھ لیں، وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ یہ کافروں کے بارے میں نہیں ہے کہ فرقے نہیں بنانے، مسلمانوں کو ایڈریس ہو۔ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام، اور اللہ کی رسی کیا ہے؟ یہ قرآن۔ اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، صحیح مسلم میں اوپر تلے 4 حدیثیں ہیں جن کو ہم غدیر خم کی حدیث کہتے ہیں، جو اہل سنت اور اہل تشیع کے ہاں متفق علیہ حدیث ہے، جو ہم نے اپنے منہج پہ بھی لکھی ہوئی۔ انٹرنیشنل نمبر کے مطابق صحیح مسلم کے کتاب الفضائل چیپٹر میں 6225، 6226، 6227، 6228 غدیر خم کی حدیث، مشہور حدیث کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات سے 2.5 مہینے پہلے حجۃ الوداع سے واپسی پر مکے اور مدینے کے درمیان غدیر خم نامی گاؤں میں ایک خطبہ دیا، اور آپ کے الفاظ ہی ایسے ہیں کہ جیسے آپ دنیا سے کوچ فرمانے والے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اونٹ کے پالان کا ممبر تیار کیا گیا، اس پر آپ چڑھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگوں آگاہ ہو جاؤ، میں بھی ایک انسان ہوں، قریب ہے کہ اللہ کا قاصد یعنی موت کا فرشتہ میرے پاس آئے اور میں اس کی دعوت قبول کر لوں۔ میں اپنے بعد تم میں 2 بھاری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ان میں سے پہلی چیز اللہ کی کتاب ہے، اس میں ہدایت ہے، اس میں نور ہے، تم اللہ کی کتاب کو پکڑو، اپنا تعلق اس کتاب کے ساتھ مضبوط کرو، اللہ کی کتاب اللہ کی رسی ہے، یہ وہی وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ۔ جو اس کو پکڑے گا ہدایت پر ہوگا، جو اس کو چھوڑ دے گا گمراہ ہو جائے گا۔ اور پھر زید بن ارقم کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بار بار ترغیب دلاتے رہے، اللہ کی کتاب، اللہ کی کتاب، اللہ کی کتاب۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوسری بھاری چیز میرے اہل بیت ہے، میں اپنے اہل بیت کے معاملے میں تمہیں اللہ سے ڈراتا ہوں، میں اپنے اہل بیت کے معاملے میں تمہیں اللہ سے ڈراتا ہوں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ غیبی خبر دی جا چکی تھی کہ آپ کی وفات کے بعد آپ کی امت آپ کے اہل بیت کے ساتھ برا سلوک کرے گی، لہٰذا جن لوگوں نے بھی سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ عنہما کو شہید کیا، ڈائریکٹلی عبید اللہ ابن زیاد ہو یا انڈائریکٹلی یزید بن معاویہ، ہم کسی سے کوئی محبت نہیں کرتے، ان کا معاملہ اللہ کے سپرد کرتے ہیں۔ اور اسی پہ میرا وہ ایکسکلوسیو بلکہ ایکسپلوسیو لیکچر ہے، حسینیت اور یزیدیت کا تحقیقی جائزہ، 2 گھنٹے کی گفتگو، 2 گھنٹے اور 20 منٹ کی، جس سے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان سے لے کے سعودی عرب اور کہاں کہاں اہل سنت کے ایوانوں میں ایک دفعہ زلزلے آ گئے ہیں کہ یار یہ ہماری کتابوں میں باتیں لکھی تھی، ہم تو ان کو شیعوں کی باتیں سمجھتے تھے۔ اس میں جو بندہ آیا میں نے اس کو بالکل ننگا کیا ہے بخاری اور مسلم اور باقی اہل سنت کی کتابوں کی روشنی میں، وہ آج موقع نہیں ہے۔ لیکن اس جگہ پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتاب اللہ کو پکڑنے کا حکم فرمایا۔ اس سے پہلے حجۃ الوداع کی جو حدیث ہے جو صحیح مسلم میں ہے، المستدرک للحاکم کی جو حدیث ہے کتاب العلم چیپٹر میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 318 نمبر حدیث، وہ تو بڑی ضربیں تقسیمیں لگا کے حسن درجے تک پہنچتی ہے کہ 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، کتاب اور سنت، وہ حسن درجے کی ہے۔ جو صحیح حدیث فل فلیج حجۃ الوداع کی صحیح مسلم میں کتاب الحج میں 2950 نمبر حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جابر بن عبداللہ کہتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہما، صحیح مسلم کے جو خطبہ ہے اس میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنے بعد تم میں وہ چیز چھوڑ کر جا رہا ہوں کہ جس کو مضبوطی سے پکڑ لوگے کبھی گمراہ نہیں ہوگے، اور وہ اللہ کی کتاب ہے۔ صحیح مسلم میں صرف کتاب اللہ کا ذکر ہے، اور سنت کو ماننا کتاب اللہ ہی کو ماننا ہے۔
اسی کتاب نے سنت کی طرف رہنمائی کی. من یطع الرسول فقد اطاع اللہ, جس نے رسول اللہ کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو زور تھا وہ کتاب اللہ. اسی پہ میرا پورا ریسرچ پیپر ہے, امام الانبیاء کی دعوت قرآن, 50 آیات سے قرآن کی دعوت کا خلاصہ. اس پہ ٹائٹل پہ میں نے یہ آیت لگائی ہے, وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُم بِهِ وَمَن بَلَغَ, سورۃ الانعام آیت نمبر 19. اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے مجھے قرآن یہ اس لیے وحی کیا گیا, اس کتاب کے ذریعے میں تمہیں بھی تبلیغ کر دوں, اور جس تک یہ کتاب پہنچ جائے وہ بھی اسی کتاب کے ذریعے تبلیغ کرے, اسی کتاب پر عمل کرے. تو مسلمانوں کے لیے کامن فیکٹر یہ کتاب ہے, اللہ کی رسی. یہ امت نہ تو بھائیوں فضائل اعمال پہ جڑ سکتی ہے, نہ فضان سنت پہ جڑ سکتی ہے, نہ رحیق المختوم پہ جڑ سکتی ہے, نہ 14 ستارے پہ جڑ سکتی ہے, یہ اسی کتاب پہ. اور دیکھ لیں اللہ تعالیٰ نے فرما بھی دیا ہے کہ مسلمانوں اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور فرقہ واریت میں مت بٹو. یعنی فرقہ واریت سے بچنے کا حل کتاب اللہ کو پکڑنا ہے. یہ ٹیکسٹ بک ہے. پتہ نہیں لوگ کیا کیا علاج بتا رہے ہوتے ہیں. قرآن میں خود علاج بتا دیا گیا کہ اللہ کی رسی کو پکڑ لو, فرقہ واریت میں نہیں بٹو گے. جب کتاب اللہ کو پیٹ کے پیچھے ڈال دیا گیا اور اپنے اپنے بزرگوں اور اپنے اپنے مولویوں کے بنائے ہوئے عقائد اور نظریات کے پرچار کرنا شروع کر دیا, تو پھر وہ لعنت بھی آ گئی فرقہ واریت کی, جو ساتھ ہی بتا دیا گیا تھا کہ ایک ہی چیز ہے جو کتاب اللہ سے دور کر سکتی ہے, وہ فرقہ واریت ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس تلوار سے بچ جانا, اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے پکڑ لو اور فرقہ واریت میں مت بٹو, کیونکہ فرقہ واریت ہی وہ لعنت تھی جو کتاب اللہ کو پیچھے ڈال سکتی تھی. اور پریکٹیکلی ہمیں نظر بھی آ رہا ہے. چند ایک چیزیں لے لی کتاب سے سنت سے اور اس کو پورا دین بنا کر پیش کر دیا. تو فرقہ واریت اسلام میں بھائیو حرام ہے. اس پہ میری ایک تقریباً آدھے پونے گھنٹے کی گفتگو ہے اہل سنت پاک.com پہ, فرقہ واریت سے ریلیٹڈ مسئلہ نمبر 1 کے نام سے. اسلام میں جو بندہ فرقے بناتا ہے اور اس کی بنیاد کے اوپر مسلمانوں کی جمعیت کو توڑتا ہے, وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہی نہیں ہے. اور میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا, سورۃ الانعام آیت نمبر 159 یہ بھی منہج پہ لکھی, ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا, بے شک جن لوگوں نے اپنے دین میں فرقے بنائے اور اپنے آپ کو گروہوں میں بانٹ لیا, لست منہم فی شیء, اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا تو ان سے کوئی تعلق نہیں. انما امرہم الی اللہ, ان کا معاملہ آپ کریں اللہ کے سپرد. ثم ینبئہم بما کانوا یفعلون, پھر اللہ ان کو بتائے گا جو دنیا میں وہ کرتوت کیا کرتے تھے. تو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں فرقے بنا کر امت کی جمعیت کو توڑتا ہے اور وہ مسجد کے باہر یہ اعلانیہ لکھتا ہے کہ میرا فرقہ بریلوی ہے, میرا فرقہ دیوبندی ہے, میرا فرقہ اہل حدیث ہے, میرا فرقہ اثنا عشری ہے, اس بنیاد پر امت کو توڑتا ہے, وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی نہیں. اہل سنت کا منہج یا اصحاب الحدیث کا منہج یہ بالکل ڈیفرنٹ چیز ہے. میں چیلنج کرتا ہوں, دنیا کے کسی محدث نے اہل سنت یا اہل حدیث یا اصحاب الحدیث کے لفظ کو فرقے کے طور پہ اڈاپٹ نہیں کیا. ان کو نہیں تھا پتا قرآن کہ فرقے بنانا حرام ہے. ان کے تو خواب میں نہیں تھا کہ ایسے زمانہ بھی آئے گا کہ لوگ مسجدوں کے باہر ان ناموں کو فرقے کی بنیاد کے اوپر پیش کریں گے. اور آج آپ دیکھ لیں, کوئی مسجد ایسی نہیں نظر آتی جہاں یہ لکھا ہو کہ یہ مسلمانوں کی مسجد ہے, یہ مسلمز کے لیے, اور اس بنیاد کے اوپر امت کو توڑ دیا. تو منہج کا اور فرقہ واریت کا فرق سمجھیں. تو یہ بالکل کیٹاگوریکل مینشن ہے, فرقے بنانے والا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی نہیں ہو سکتا, قرآن کا وہ دشمن ہوگا. تو یہ دوسرا سٹیپ ہے کہ اللہ کی رسی یعنی قرآن کو مضبوطی سے پکڑنا ہے اور فرقہ واریت سے بچنا ہے. اور پھر ساتھ ہی اللہ نے اپنی نعمت بھی یاد کرائی, وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً, اور اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو کہ اے مسلمانوں تم دشمن تھے. طویل خاص کے اعتبار سے اوس اور خزرج اور دوسرے جتنے وہاں قبیلے آباد تھے آپس میں لڑتے رہتے تھے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم تو آپس میں دشمن تھے. فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ, تو اللہ تعالیٰ نے تمہارے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے الفت پیدا کر دی. فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا, اور پھر اللہ کے فضل و کرم سے تم بھائی بھائی بن گئے اسلام کے رشتے کی وجہ سے. ایسا اسلام نے تمہیں مضبوط, اور ہم بھائی بھائی تھے, ہم پیدائشی مسلمان تھے, لیکن فرقوں کی بنیاد پہ ایک دوسرے سے ہٹ چکے. بولے اعوذ باللہ. وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ, اور تم دوزخ کے آگ کے کنارے پر دہانے پر پہنچ چکے تھے. فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا, تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں وہاں سے بچا لیا.
جو بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ تمہاری مثال ان پتنگوں کی سی ہے جو آگ پر گرتے ہیں، اور میں تمہارے کمر بند سے پکڑ پکڑ کے تمہیں آگ سے جنت کے راستے کی طرف لے کر آتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام علیہم رضوان کو ہدایت دی، ان کو گمراہی کے گڑھوں سے نکال کر ہدایت کی روشنی کی طرف گائیڈ فرمایا۔ کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تہتدون، بالکل اس طریقے سے اللہ تعالیٰ اپنی آیات تمہارے لیے کھول کھول کر بیان فرماتا ہے تاکہ تم ہدایت پا سکو۔ تو یہ دو سٹیپ ہو گئے۔ پہلا سٹیپ کیا تھا کہ تقوی اور پرہیزگاری اور ٹوٹل اوبیڈینس، 24 گھنٹے کی اللہ کی بندگی، اور دوسرا پھر ان کو ایک چیز پر کامن فیکٹر پہ جوڑا جائے، یعنی اللہ کی کتاب۔ اور یہ بات یاد رکھیے کہ دنیا میں جتنی بھی تحریکیں کامیاب ہوئی ہیں وہ کسی نہ کسی کامن بانڈ کے اوپر کامیاب ہوئی۔ کمیونسٹ کی تنظیم جو اٹھی، جو تحریک اٹھی، اسی طریقے سے جو سوشلزم کی تحریک اٹھی، کہیں پر کوئی کتاب اور کہیں پر کوئی نظریہ، تو کہیں پر کوئی پرسنالٹی جو ہے وہ کامن فیکٹر کے طور پر سامنے آئی۔ خود پاکستان جب بنا ہے اس وقت کامن فیکٹر کے طور پر یہی چیز تھی کہ ہمیں اسلام کے لیے ایک ملک چاہیے۔ تو ایک نظریہ ایسا ہوتا ہے جس پر سب کو جوڑنا ہوتا ہے، اس کے بغیر بانڈ بن نہیں سکتا۔ تو مسلمانوں کے لیے وہ کامن فیکٹر جو ہے وہ ہے کتاب اللہ۔ حزب اللہ بنانے کے لیے کتاب اللہ پر کامن فیکٹر کے طور پر جوڑنا ہوگا، کیونکہ انسان جو ہے وہ بھیڑ بکریوں کی طرح نہیں ہے کہ ان کو ہانک لیا جائے۔ ظاہر عقل رکھتے ہیں تو سوچتے ہیں، تو جب تک ان کے اندر وہ کامن فیکٹر نہیں آئے گا، جو آج غیر مسلم ملکوں میں وطنیت کا شرک جو ہے وہ پھیلا دیا ہے کہ یہ وطن ہمارا ہے۔ تو یہاں بھی ایک بدماش تھا جو کہتا تھا سب سے پہلے پاکستان، تو یہ ایک کامن فیکٹر کے طور پر، تو وہ والی بات بھی نہیں ہمارا ہے، تو یہاں وطنیت بھی کوئی نہیں، کچھ بھی نہیں ہے یہاں پر۔ یہاں تو لسانیت کی بنیاد پر، فرقہ واریت کی بنیاد پر مسلمان کا گلا کاٹ رہا ہے، والعیاذ باللہ۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں کتاب اللہ پر جمع ہوں، یہ دوسرا اور پھر تیسرا اور آخری سٹیپ۔ وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، پھر تم میں ایک ایسی امت بن جانی چاہیے، ایسی جماعت بن جانی چاہیے جو لوگوں کو خیر کی طرف بلائے۔ یہ تیسرے جو سٹیپ ہے منہج انقلابی نبوی کا، اس میں 3 کام اللہ تعالیٰ نے سپرد کیے ہیں۔ یدعون الی الخیر، خیر کی طرف دعوت دے، اور خیر کیا ہے؟ یہ قرآن پاک، اس سے بڑا خیر کون سا ہو سکتا ہے؟ اسی، یعنی خود بھی وہ جمع ہوئے تھے واعتصموا بحبل اللہ پر، اور اب سب کو اسی کی طرف جمع کریں۔ خیر کی طرف جمع کریں، وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ، اور نیکی کا حکم دیں، وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور برائی سے منع کریں۔ یہ 3 کام کرنے ہیں تیسرے سٹیپ میں، کہ جاگو اور جگاؤ، خود بھی قرآن کے ساتھ چمٹ جاؤ اور لوگوں کو بھی کہو کہ آؤ اس خیر کی طرف، اور دوسرا لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے رہنا ہے اور برائی سے منع کرتے رہنا ہے۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی لوگ ہیں ہم المفلحون جو کامیاب ہوں گے۔ اب اس میں مجھے بڑی ڈیٹیل گفتگو کر سکتا ہوں میں، لیکن ٹائم مکمل ہو چکا ہے، ہم اس کو ساتھ ہی مکمل کر لیتے ہیں انشاءاللہ۔ اگلی دفعہ اگر ٹائم ملا تھوڑی سی گفتگو اس کے حوالے سے میں رپیٹ کروں گا، کچھ احادیث بھی ہیں نہی عن المنکر کے حوالے سے، وہ انشاءاللہ اگلی دفعہ بیان کروں گا۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ۔ یہ 3 سٹیپس بتانے کے بعد ایک کانٹے کی بات بتا دی۔ دیکھنا مسلمانوں، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا، یعنی یہود و نصارہ کی طرح، جنہوں نے فرقہ واریت پھیلا دی اور اختلاف پیدا ہو گیا ان میں، من بعد ما جاءہم البینات، اس کے باوجود کہ ان کے پاس آ چکی تھی اللہ کی طرف سے روشن دلیلیں، یعنی ان کے پاس کتابیں اور انبیاء آ گئے، اس کے باوجود انہوں نے جان بوجھ کر اختلاف کیا اور فرقہ واریت پہ آئے۔ وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ایسے لوگوں کے لیے ہے بہت بڑا عذاب۔ کن کے لیے؟ جو کتاب و سنت کے آ جانے کے بعد، انبیاء کرام کا طریقہ آ جانے کے بعد فرقہ واریت پھیلاتے ہیں اور آپس میں اختلاف کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر مینشن بھی کر دیا ہے مسلمانوں کو کہ یہ ساری میں سٹوریاں نہیں بیان کر رہا تھا، تمہیں بھی اینڈ پر یہ بات کہہ رہا ہوں کہ ان کی طرح تم بھی فرقہ واریت میں مت پڑ جانا، جس طریقے سے یہود و نصارہ فرقہ واریت میں پڑھ کے گمراہ ہو گئے، والعیاذ باللہ تعالیٰ۔ اس کانٹیکسٹ میں وہ حدیث جو سنن نبی داؤد اور جامعہ ترمذی میں ہے، جو اکثر لوگ پیش کر کے تو
فرقہ واریت کو پروموٹ کرتے ہیں. جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا تھا کہ میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی سوائے ایک کے سب دوزخ میں جائیں گے. تو بھائیو اس حدیث میں کہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ آپ فرقے بناؤ؟ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے میری امت کا ایک گروہ حق پر قائم رہے گا, کوئی نقصان پہنچانے والا ان کو نقصان نہیں پہنچا سکے گا, وہ غالب رہیں گے یہاں تک کہ قیامت آ جائے. اس کو فرقہ نہیں فرمایا, وہ اسی پیٹرن پہ جو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان کے صحابہ تابعین تبع تابعین کا پیٹرن تھا, وہ فرقہ نہیں تھے. اور اس زمانے میں لوگ اس طرح کرتے بھی نہیں تھے کہ مسجدوں کے باہر نام لکھیں. یہ جو اختلاف پیدا ہوا معتزلہ کے آنے کی وجہ سے, خوارج کے آنے کی وجہ سے, اسی طریقے سے ناسبیوں کے آنے کی وجہ سے, اور مختلف جو نظریات باطل آئے اس کی وجہ سے اہل سنت کا منہج یا اصحاب الحدیث آیا. تو یہ منہج کے طور پر, فرقے کے طور پر نہیں آیا. اس بات کو سمجھیں, یہ زمین آسمان کا فرق ہے. تو وہ جو حدیث ہے کہ 73 میں بٹ جائے گی سوائے ایک کے سب دوست کی ہوں گے, اس کا یہ مطلب نہیں کہ تم فرقے بنانا. یہ حضور نے ڈرایا ہے کہ دیکھنا یہ کام ہو جائے گا, تم نے وہ کام نہیں کرنا. جیسا کہ صحیح مسلم میں قیامت کی نشانیوں میں یہ حدیث ہے کہ عورتیں ایسا لباس پہنیں گی کہ وہ لباس پہنے ہوئے یا نہ پہنے ہوئے برابر ہی ہوں گی, یا تو اتنا چست ہوگا یا اتنا باریک ان کا جسم نظر آئے گا. تو اب کوئی کہ جی یہ حدیث آئی ہے اس لیے عورتوں کو اب ننگا لباس پہننا چاہیے, اور یہ تو خبر آئی ہے, یہ تو منع کیا گیا کہ قرب قیامت میں یہ الٹے کام ہوں گے, تم نے نہیں کرنا. اسی طریقے سے یہ خبر ہے کہ یہ الٹا کام ہوگا میری امت میں. بنی اسرائیل میں بھی فرقے بن گئے تھے کیونکہ تم نے اسی راستے پہ چلنا ہے. اس امت میں بھی فرقے بن جائیں گے, بچنا اس چیز. اس لیے آپ نے اس کو فرقہ نہیں فرمایا جو ایک حق پر ہے, فرمایا ایک گروہ, طائفہ منصورہ, ایک گروہ جو بدقسمتی سے ہر ایک دعویٰ کرتا ہے کہ حامی ہے. وہ انشاءاللہ میں کبھی موقع ملا تو بتاؤں گا کہ وہ حق پر گروہ کون سا ہے. لہذا یہاں پر میں وہ آخری بات جو میں نے کرنی تھی اس کے بعد گفتگو کو انکلوڈ کرتا ہوں. اس وقت جتنی بھی جماعتیں کام کر رہی ہیں ان میں سے مجھے جو اپنے فہم کے مطابق سب سے قریب ترین منہج لگا ہے کہ جس پیٹرن پہ کام ہونا چاہیے خلافت کے نفاذ کے لیے, قرآن کے نفاذ کے لیے, تو وہ ڈاکٹر اسرار صاحب کا موقف ہے. وہ اسی پیٹرن پہ ہے کہ قرآن کے ذریعے لوگوں کو دعوت دی جائے, پھر ایک جماعت تیار کی جائے, پھر اس طریقے سے چلا جائے. اس کے علاوہ بھی جتنی تنظیمیں کام کر رہی ہیں ان کا منہج بھی اپنی جگہ, ان کو بھی میں نے اسٹڈی کیا ہے. لیکن یہ جو سب سے بنیادی چیز ہے کہ قرآن, دعوت الی القرآن, قرآن کی دعوت, قرآن کے ذریعے تزکیہ, لوگوں کو قرآن پاک کی تعلیم دی جائے, اس کی بنیاد پہ لوگوں کا تزکیہ کیا جائے اور پھر معاملہ آگے چلے. اسٹیپ, ورنہ میدان جنگ میں قتال کے لیے اترنا سوائے خودکشی کے کچھ نہیں. اچھا اس ذریعے سے کامیابی حاصل ہو یا نہ ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا, سوائے 3-4 انبیاء کے کسی کو بھی کامیابی نہیں ہوئی. کیا نوح علیہ السلام کی حکومت قائم ہو گئی تھی؟ نہیں. عیسیٰ علیہ السلام کی حکومت قائم ہو گئی تھی؟ نہیں. کوشش لیکن اسی پیٹرن پہ کریں, کیونکہ یہ پیٹرن جب چھوڑا جاتا ہے نا پھر وہ اس قسم کی وہ تکفیری پارٹیاں جنم لیتی ہیں, جس طرح القاعدہ اور یہ کچھ اور جماعتیں اس طرح کی سامنے آئیں جنہوں نے کہا جی خلافت قائم نہیں ہوتی, بس زبردستی کرنے کی کوشش کرو, چاہے غلط طریقہ بھی اڈاپٹ کرنا پڑے. اور اس کا رزلٹ آپ کے سامنے ہے کہ مسلمانوں کو دن بدن نقصان ہی ہو رہا ہے, فائدہ کوئی نہیں ہوا. تو پیٹرن وہی اڈاپٹ کرنا ہے. خلافت راشدہ جو ہے 40 ہجری میں ختم ہو چکی ہے سیدنا حسن کی صلح کے بعد. اس وقت سے ابھی 1300 سال کے اندر دوبارہ خلافت قائم نہیں ہو سکی علی منہاج النبوہ. تو کیا یہ 1350 سال کے مسلمان جو ہیں کیا سب کے سب جو ہیں وہ فارغ ہو گئے؟ کوشش اپنے اینڈ پہ سب کو کرنی ہے, لیکن اس کو بنیاد بنا کر کہنا کہ جب تک خلافت کا نظام قائم نہیں ہوگا ہم نے نہ قرآن پڑھنا ہے, نہ اپنے اوپر اسلام نافذ کرنا ہے. اور الٹا جو دعوت و تبلیغ کا کام کرتے ہیں ان کو جو ہے وہ اس چیز کے اوپر ٹانٹ کرنا اور ان کا مذاق اڑانا کہ یہ کوئی کام ہے کرنے والا. اور بھائی یہی تو کام ہے. سورۃ الفرقان آیت نمبر 52 کیا ہے؟ فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا. اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کافروں کی باتوں کا برا نہ منائے اور ان کی وجہ سے پریشان نہ ہو, اس کتاب کے ذریعہ بڑا جہاد ان کے ساتھ. تو یہی کتاب ہے جس سے تزکیہ نفس ہوگا, اور پھر آخری درجہ جو جہاد کا سب سے اوپر والا درجہ, اسلام کی چوٹی, سمم بونم آف اسلام, وہ ہے کتاب. لیکن یہ تمام سٹیپس گزرنے کے بعد جس طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قائم کیا. لہذا جو لوگ دعوت و تبلیغ کا کام کرتے ہیں ان کو کبھی یہ نہیں کہنا چاہیے کہ یہ قتال کے منکر ہے. قتال وہی برپا کرے گا کہ جو بندہ فجر کی نماز تکبیر اولیٰ سے پڑھنے میں کامیاب ہوگا. کیونکہ ہماری جس طریقے سے اب نیچر بن چکی ہے, مسلمان وہ ہتھیار اٹھانے کے لیے تو تیار ہے, فجر کے وقت اٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے.
تو اس کا مطلب ہے کہیں خرابی ہے. اگر تزکیہ نفس کے بغیر کوئی بندہ قتال پر آمادہ ہو گیا ہے اور وہ تزکیہ نفس نہیں کر رہا تو سمجھ لیں کہ کسی پیٹرن میں کہیں پر غلطی لگ گئی ہے. تو اس پروسیجر کو اڈاپٹ کرنا ہے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک وما علینا الا البلاغ المبین.